بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحویل قبلہ، نبی علیہ السلام آپ کا مقصد تھا مدینہ میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا کہ یہ قریب آ جائیں، حکمت دعوت کی۔ لیکن وہ ہماری اردو میں ایک مثال ہے، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ نبی علیہ السلام جتنی کوشش کریں یہ قریب ہو، اتنا ہی دشمنی کریں۔ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آسمان سے حکم نازل ہو۔ یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ خود ہی شریعت بنانے والے تھے، خود ہی منہ ایسے کر لیتے، صحابہ نے کون سا پوچھنا تھا؟ فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جو اٹھنا ہے، تیرے رب نے اس کو دیکھا ہے، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، 10,000 مرتبہ دنیا تباہ ہو کر بنے نا، صحابہ جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ نماز عصر میں کھڑے تھے، ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر، اس نے کہا میں فلاں ہوں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر ہی گھوم کے انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف کر لی۔ کمال، رکوع میں پیچھے چل کے بالکل رکوع میں سیدھا بھی نہیں ہوئے، حالت رکوع کے الفاظ ہیں قبلتین مشہور۔ مسجد قبلتین۔ اللہ تعالیٰ جس کو حج عمرے پر لے جائے، مسجد قبلتین کو دیکھنا بڑا ایمان افروز مقام ہے۔ کس کس نے دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دکھائے۔